جناب مولا کائنات جن کی عظمتوں کا دم بھرتے ہو، جن کی بزرگی کو مانتے ہو، انہوں نے درجنوں احادیث میں جناب صدیق اکبر کو افضل قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہا ہے انہوں نے کہ جو شخص مجھے ابو بکر سے افضل سمجھے لجلتہ حد المفتری، میں اس پہ مفتری کا کوڑا لگاؤں گا۔ یعنی اگر کوئی شخص مولا کائنات کہہ رہے ہیں، ان سے محبت کرتے ہو نا، اسد اللہ الغالب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے افضل کہے صدیق سے، میں اس پہ جھوٹا الزام لگانے والے کے کوڑا لاؤں گا، میں اسے حد جاری کروں گا، اس کے پر شرعی حد جاری کروں گا۔ حد المفتری شرعی حد ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں یہ منصب تھا، یہ طریقہ تھا جس کو جناب مولا کائنات نے اسد اللہ الغالب نے افضل سمجھا ہو اور درجنوں مقامات ان کی افضلیت کا اقرار فرمایا ہو۔ خود شیعہ کتب سے بھی ثابت ہیں، ان کو تم مفضول کہنے والے، جنہیں قرآن نے افضل کہا ہو، اولو الفضل کہہ کر کے ان کی افضلیت کا ہے۔ صرف وہ ذات ہے جس کو قرآن نے اولو الفضل کہا ہے، صرف وہ ذات ہے جس کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا ہے۔ ان کی صحابیت کا انکار، ان کی فضیلت کا انکار یقینی اور لازمی طور پہ بغاوت ہے دین سے، بغاوت ہے صراط مستقیم سے، بغاوت ہے نظام مصطفیٰ سے۔ جناب صدیق اکبر کی افضلیت کا اقرار تو خود مولا کائنات نے کیا۔ اگر تم انہیں مانتے ہو تو کم از کم ان کے اقوال کو تو مانو، یا ان مراجع کو مانو جس کی بنیاد پہ انہوں نے افضل انہیں خود قرار دیا، ان کی افضلیت کا بیان درجنوں مقامات پر، ایک مقام پہ نہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ مصلحتوں کی بنیاد پہ انہوں نے کیا تھا، جیسا کہ تم خلافت کے باب میں کہتے ہو، تو ظالموں میں تم سے پوچھوں گا کہ کیا وہ حسین سے بھی کمزور تھے؟ حسین نے مصلحت کی بنیاد پر یزید کی بیعت نہیں کی، 72 افراد کی جان دے دی، تو مولا کائنات حد اللہ الغالب کیا ان سے بھی کمزور تھے؟ مصلحت کی بنیاد پہ قبول کر لیا سب کچھ۔ مصلحت کا نام دے کے الزام لگا رہے ہو، کمزور قرار دے رہے ہو ہماری اس ذات کو جس پہ ہماری جانیں قربان ہیں، جنہیں اسد اللہ الغالب کہا گیا ہے، جو شیر ہیں اسلام کے اور جن کی عظمتیں فاتح خیبر کی دلیل ہیں، ان کو کمزور کہہ رہے ہو؟ اس سیاست کی بنیاد پہ انہوں نے مصلحتاً قبول کر لیا تھا 3 خلافتوں کو، اسے برداشت کرتے رہے۔ یہ سب ظالمانہ طریقہ کار ہے جو ناقابل برداشت ہے۔